بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال تعالی ففروا إلى اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اپنی زندگی میں بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں۔ کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہونا بالیقین کسی نہ کسی نیکی کو ضائع کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں شہوت سے متعلق گناہ بہت عام ہیں۔ اگر اس کی بنیادی وجہ دیکھی جائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کی اتباع کر لی۔ تو پتہ چلا اگر شہوت میں مبتلا ہیں تو بالیقین یہ کسی نہ کسی اعتبار سے نماز میں سستی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن پاک میں فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، اور نماز کے قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز بے حیائی والے کاموں سے بچائے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ایک طرف ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری زندگیوں میں بے حیائی کے گناہ بھی ہیں، تو صاف اس بات کا مطلب ہے کہ جیسے ہماری نماز ہونی چاہیے بالیقین ویسے ہماری نمازیں نہیں۔ ہم اس سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ گندے خیالات آتے ہیں، کسی نہ کسی شہوت کے اعتبار سے گناہ میں مبتلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز میں سستی۔ نماز میں سستی۔ ہم خود اپنے نمازوں کا حال دیکھیں، فجر کی نماز کا حال دیکھیں، ظہر کی نماز کا حال دیکھیں، عصر کی نماز کا حال دیکھیں، مغرب کی، عشاء کی۔ ہماری نمازیں کس معیار کی ہونی چاہیے تھی اور ہم کس معیار کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے زندگی میں شہوات سے متعلق گناہوں میں مبتلا ہیں تو یہ بالیقین کسی نہ کسی اعتبار سے نماز میں سستی کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور دوسری طرف نماز پڑھ کر بھی انسان بے حیائی کے کاموں سے نہ رکے تو صاف اس بات کی علامت ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے۔
اور اس کی دوسری دلیل قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ تو پتہ چلا کہ شہوت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے سب سے بڑا نسخہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، شہوت کو کنٹرول میں لانے کی ایک آسان سی تدبیر، ایک آسان سا نسخہ، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ چند دن کر کے دیکھیں، بالیقین گناہوں سے بچنا، بطور خاص شہوت کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نماز شہوت کے لیے توڑ کا ذریعہ ہے، نماز شہوت کے لیے توڑ کا ذریعہ ہے۔ تو اپنی نمازوں کو اس انداز کی نماز بنا لی جائے جس معیار کی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہم نمازوں میں نہ جانے کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ اب نماز میں دھیان لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لی جائے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ نماز کے درمیان میں پھر اپنی نیت درست کر لی جائے کہ اب تک جو میں نے نماز پڑھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے دوبارہ اپنی نیت درست کر لی جائے۔ یہ بھی آسان طریقہ ہے اپنی نماز کو صحیح بنانے کا۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے نماز صحیح کرنے کا کہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے معانی پر غور کرتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس پر دھیان دیں۔ ثنا پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس پر دھیان دیا جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس پر دھیان دیا جائے۔ رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس پر دھیان دیا جائے۔ سجدے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس پر دھیان دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ نماز میں جو جو چیز پڑھی جائے، جو جو چیز پڑھی جائے گی، ان چیزوں کے، ان اذکار کے ترجمے پر غور کریں۔ اب جن کو ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ان کے لیے مشائخ نے اور آسان کر دیا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اپنی پڑھی ہوئی چیز پر غور کرے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہے تو غور کریں کہ میں نے لفظ اللہ کو پر کیا یا نہیں کیا۔ نماز میں تجوید پر بھی دھیان، نماز میں تجوید پر توجہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عین نماز کے لیے خشوع و خضوع ہے۔ نماز میں تجوید پر توجہ عین نماز کے لیے خشوع و خضوع ہے۔ تو آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس پر توجہ دی جائے کہ میں نماز میں جو سورت پڑھ رہا ہوں، جو ذکر کر رہا ہوں، جو تسبیح پڑھ رہا ہوں، جو کلمات ادا کر رہا ہوں اپنی زبان سے، تجوید کے اعتبار سے میں تلفظ صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اس پر بھی دھیان دیا جائے تو بالیقین نماز عین خشوع و خضوع کے مطابق ہوگی۔ اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی تجوید پر دھیان دیں کہ امام صحیح سے سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اسی طرح پور حروف جو ہوتے ہیں، لام پور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لفظ اللہ میں اکبر میں را پور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس طرف بھی اگر دھیان دیں گے تو بالیقین یہ نماز کے اذکار میں دھیان دینا نماز پر دھیان دینے کی مانند ہے۔ تو تین چیزیں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنے نیت کو درست کر لی جائے۔ دوسرا طریقہ
جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ان اذکار کے ترجمے پر غور، اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو تجوید پر توجہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ 3 چیزوں کی بنیاد پر نماز کو خشوع و خضوع والی بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، نہ جانے اپنے شہوت کو کنٹرول میں لانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ موت کا مراقبہ، کثرت سے نفی و اثبات کا ذکر، کثرت سے اثبات مجرد کا ذکر، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ آسان طریقہ اپنے شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کا، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ان 5 اوقات کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، انسانوں کی شہوت خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی۔ جب شہوت کنٹرول میں نہیں ہوگی تو بے حیائی والے کام ہوں گے، اور بے حیائی سے روکنے والی چیز قرآنی نسخہ نماز ہے۔ قرآنی نسخہ نماز ہے۔ ہمارے بزرگوں کی نمازیں اللہ اکبر۔ گنگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ سجدہ کرتے تو کافی لمبا سجدہ کرتے، کافی لمبا۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیا وجہ؟ کہنے لگے پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری سجدہ گو، اور دوسری نماز پڑھنے کا موقع بھی زندگی میں دوبارہ میسر ہو یا نہ ہو۔ تو اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اگر پڑھی جائے تو اس نماز میں بھی دھیان لگانا آسان۔ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اگر اپنی نماز کو پڑھی جائے تو اس نماز کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا آسان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی میں جب حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے، پتہ چلا کہ ہمارے اکابر پڑھنے کے زمانے میں بھی اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے، ملاقات ہوئی، حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جذب بزرگوں میں سے تھے، عجیب کیفیت اللہ تعالیٰ کی محبت کی ان پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت تھانوی سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب میں نماز پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ میرے گال کا بوسہ لے رہے ہیں، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اندازہ کریں کیسی نمازیں ہوں گی۔ اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، صاف محسوس ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس اللہ مجھ سے پیار کرتے رہے، میں اپنے سر کو اٹھائیے نہ، کبھی نہ اٹھاؤں، ایسا دل چاہتا ہے۔ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا کاندھلوی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی۔ حضرت بھی کافی لمبا سجدہ کرتے تھے۔ مریدین نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ جواب ملا کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس میں نے اپنا سر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، میں نے اپنا سر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ رات کی تنہائیوں میں کم سے کم 2 رکعتیں ایسی پڑھیں کہ اس 2 رکعت میں کوئی دور دور تک دنیا کا کوئی خیال نہ ہے، دور دور تک۔ ہمارے بزرگوں کو رات کی چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، اللہ آپ کی رات بھی اتنی چھوٹی ہے کہ میں اطمینان سے عبادت بھی نہیں کر پاتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کو وقت کے مختصر ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔
اندازہ لگائیں کہ نماز کیسی عبادت ہوگی کہ سرکار دو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا کہ حضور کے اپنے پیر پر ورم آ جاتا تھا، اپنے پیر میں، تو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا نماز کے بارے میں۔ فرماتے تھے کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے امداد اللہ کیا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے۔ کیسی محبت ہوگی نمازوں سے۔ جسے موبائل کی لت لگ جائے اور جس کا تعلق ہو کسی محبوبہ سے یا محبوب سے، اور اسے پتہ ہو کہ بس میرے واٹس ایپ پر میرے محبوب کا میسج آنے والا ہے، میرے واٹس ایپ پر میرے محبوب کا میسج آنے والا ہے، وقفے سے موبائل نکالے گا، دیکھے گا، وقفے سے موبائل نکالے گا، واٹس ایپ آن کرے گا، دیکھے گا کہ میسج آیا یا نہیں آیا۔ فون پر بات چیت بھی ہو، صبح میں بھی میسج کے ذریعے سے بات ہو، پھر کچھ دیر میں انتظار، پھر کچھ دیر میں انتظار، پھر کچھ دیر میں انتظار۔ یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ تہجد کا وقت آ جائے تو تہجد کو بہانہ بنا کر اللہ سے بات چیت، اشراق کا وقت آ جائے تو اشراق کو بہانہ بنا کر اللہ سے بات چیت، اوابین کا وقت ہو تو اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت، رات کی تنہائیوں میں سجدوں میں نہ جانے کس انداز سے بس اپنے محبوب سے ملاقات ہو، اپنے محبوب سے بات چیت ہو۔ تصوف کے 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں، مشہور یہ 4 سلسلے ہوئے۔ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا چیز تھے، کیا اعمال تھے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ دے دیا، ذرا ہمیں بھی بتائیں، ہماری بھی رہنمائی کریں تاکہ ہم بھی وہ کام کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں انہیں 3 چیزیں بتلائیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں بتلائیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 نمازوں کا اہتمام، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام۔ حضرت علی نے کتنی چیزیں بتلائیں؟ 3 چیزیں، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں قرآن پاک کی ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کی۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پاک کی تلاوت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو ہم بھی ان 3 چیزوں کو کرتے ہی ہیں، قرآن پڑھتے ہی ہیں، ذرا اس میں کچھ نیت اپنی ٹھیک کر لی جائے تو وہ تلاوت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے مجھ سے فرمانے لگے مولانا میں آپ کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمانے لگے کہ حفظ کے اساتذہ و طلباء سے کہیں کہ تلاوت کریں، حفظ کے اساتذہ و طلباء سے کہیں تلاوت کریں۔ اب غور کریں کہ جو صبح سے اٹھ کر فجر کی نماز تک
ناشتے کے بعد سے لے کر 11 بجے تک، 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد سے لے کر 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پھر دوبارہ جو مستقل قرآن پڑھے ایک وقت کا حاجی عارف باللہ ولی کامل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ ہماری نیت ہی تلاوت کی نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی جو قرآن پڑھتے ہیں، سبق اس لیے یاد ہو کہ استاذ کا ہم مار نہ کھائیں، سبق ہمارا ناغہ نہ ہو، اور سبق پارا سنار یاد کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی نیت کہ استاذ کا مار نہ کھائیں۔ جی آموختہ یاد کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی لیے کہ استاذ کا مار نہ کھائیں، پکا یاد ہو جائے۔ اللہ کی رضا کی نیت دور دور تک نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی نیت دور دور تک نہیں ہوا کرتی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی ہیں، کچھ نیت اس میں ٹھیک کر کے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ میں نے بعض بچوں کو جو میرے پاس آتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ روزانہ 1 صفحہ تلاوت کریں، حفظ کے طلبہ روزانہ 1 صفحہ، ماشاءاللہ وہ کرتے بھی ہیں، تلا بھی دیتے ہیں۔ تو کم سے کم 1 صفحہ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں۔ نماز پڑھتے ہی ہیں 2 رکعت ایسی پڑھیں کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکے تو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر پڑھیں، کوئی نہ دیکھیں، رکوع میں سجدے میں ہو سکے تو بتکلف، رونا نہ آئے تو رونے کی طرح شکل بنا لیں۔ یہ نماز شہوت کے لیے توڑ کا ذریعہ ہے، اور یہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا نسخہ نہیں بتا رہا میں، یہ تو قرآنی نسخہ ہے۔ شہوت کو توڑنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، تنہائیوں کے گناہوں سے بچنا ہے، تو نماز کو نماز کے معیار پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ تینوں چیزیں شہوت کو کنٹرول میں لانے کے لیے، شہوت کے لیے توڑ کا ایک بہت بڑا عظیم نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئے باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔